سیلاب زدہ علاقوں کے بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا جائے گا، وزیر اعظم کی ریلیف کے لیے IMF سے رابطے کی ہدایت۔ شہر ہوں یا دیہات، ریلیف پورے پاکستان کے سیلاب زدہ علاقوں میں دیا جائے گا۔ وزارت خزانہ IMF کے ساتھ ممکنہ ریلیف پر بات کرے، وزیر اعظم کی ہدایت، کہا جلد بات کی جائے تاکہ سیلاب زدہ لوگوں کو فوری ریلیف دیا جا سکے۔ ملتان کی تحصیل شجاع آباد سیلابی ریلوں کی زد میں، پانی آبادی میں داخل، متعدد بستیاں زیر آب۔ بند ٹوٹنے کے بعد 3 مزدور بہہ گئے، 2 کو بچا لیا گیا، 1 کی تلاش جاری۔ ہیڈ پنجنت پر بدستور اونچے درجے کا سیلاب، علی پور شدید متاثر۔ ملتان کے ہیڈ محمد والا پر پانی کی سطح کم ہونے لگی، سڑک کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ کبیر والا میں مائی صفورہ بند کو پر کرنے کے لیے اقدامات شروع۔ دریائے سندھ میں طغیانی بڑھنے لگی، انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ چانچڑا پر پانی کا بہاؤ 8,37,000 کیوسک تک پہنچ گیا، آئندہ 24 گھنٹوں میں 10 سے 15,000 کیوسک کمی متوقع۔ رحیم یار خان کے 59 دیہات زیر آب، لیاقت پور کے 5 موضاجات شدید متاثر، سینکڑوں ایکڑ فصلیں تباہ۔ ریلے گڈو بیراج پہنچنے لگے، پانی کی آمد 5,12,000 تک پہنچ گئی۔ سکھر بیراج پر بھی بہاؤ میں اضافہ، 4,51,000 کیوسک ریکارڈ۔ بلاول بھٹو زرداری کا ماحولیاتی اور زرعی ایمرجنسی کے فیصلے کا خیر مقدم، متاثرین کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ریلیف کا اعلان نہ ہونے پر افسوس کا اظہار۔ عالمی برادری سے مدد کی اپیل میں تاخیر کو ناقابل فہم قرار دے دیا، صوبائی اسمبلیوں، قومی اسمبلی اور سینٹ میں قرارداد پیش کرنے کا اعلان۔ پاکستان کے مقابلے میں بھارت پر انحصار کی امریکی پالیسی ناکام قرار، بھارت کبھی بھی امریکہ کا قابل بھروسہ شراکت دار نہیں رہا۔ امریکی جریدے فارن افیئرز کے مطابق امریکہ کو پاکستان پر اعتماد کر کے دیکھنا ہوگا۔ بھارت پر یک طرفہ توجہ خطے میں دراڑیں اور جنگ کا خطرہ بڑھائے گی۔ تجارتی اور توانائی معاہدے دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند قرار، ریکوڈیک سمیت منصوبوں میں امریکی سرمایہ کاری خطے کو مستحکم بنا سکتی ہے۔ پاکستان ماضی میں امریکہ اور چین کو قریب لانے کا پل بن چکا ہے۔ قطر پر صہیونی حملہ، امریکہ سمیت سلامتی کونسل کے تمام اراکین کی نام لیے بغیر اسرائیل کی مذمت۔ مشترکہ بیان برطانیہ اور فرانس نے تیار کیا، قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت، غزہ سے یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ بندی کو اولین ترجیح رکھنے پر زور۔ پاکستان نے اسرائیلی جارحیت UN چارٹر کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دی۔ پاکستانی مستقل مندوب بولے، اسرائیل نے جان بوجھ کر ثالث پر حملہ کیا، خطے میں امن کے لیے عالمی برادری کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ ملک بھر میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کی راہ ہموار کرنے کا مشن، پاکستان میں ڈیجیٹل روپے کے اجرا کی طرف پیش رفت شروع، مرکزی بینک برائے ڈیجیٹل کرنسی کا منصوبہ تجرباتی مرحلے میں داخل۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت کابینہ اجلاس، اقلیتوں کی بہبود کے لیے انڈوومنٹ فنڈ قائم کرنے کی منظوری۔ پروونشل ایویشن اسٹریٹجی 3 سال کا پروگرام برائے ایویشن ڈیولپمنٹ پلان 2025-27 بھی منظور۔ بلوچستان میں پہلی ٹرانسجینڈر پالیسی کی منظوری، قانون شہادت ترمیمی بل کی صوبائی سطح پر توثیق۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش سے موسم ہوا خوشگوار، ملیر گڈاب سوراب گوٹ میں بھی وقفے سے بوندا باندی، ناظم آباد، اورنگی ٹاؤن اور اطراف کے علاقوں میں بھی رم جھم۔ MQM پاکستان کا شاہراہ بھٹو بہنے اور ہب کینال کو نقصان کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ، اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی بولے منصوبوں پر عوام کے ٹیکس کا پیسہ لگا ہے، خرابی کی تحقیقات کرانے کے بجائے سندھ حکومت نشاندہی کرنے والوں پر ناراض ہے، جب تک مالیاتی خود مختاری نہیں ہوگی شہر کا انتظام بہتر نہیں ہوگا۔ اور ایشیا کپ میں شاہینوں کا پہلا امتحان، عمان کے خلاف آج میچ سے مہم کا آغاز، مقابلہ رات 7:30 بجے دبئی میں ہوگا۔ ٹیم نے تیاریاں فائنل کر لی، کپتان اور کوچ جیت کے لیے پر اعتماد، وہی کارکردگی اہم ہے جو ٹیم کے کام آئے، ہیڈ کوچ کا پیغام۔
قطر پر صہیونی حملہ، امریکہ سمیت سلامتی کونسل کے تمام اراکین کی نام لیے بغیر اسرائیل کی مذمت، مشترکہ بیان برطانیہ اور فرانس نے تیار کیا۔ قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت، غزہ سے یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ بندی کو اولین ترجیح رکھنے پر زور۔ پاکستان نے اسرائیلی جارحیت UN چارٹر کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دی۔ پاکستانی مستقل مندوب بولے، اسرائیل نے جان بوجھ کر ثالث پر حملہ کیا، خطے میں امن کے لیے عالمی برادری کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ حملہ اس وقت ہوا جب غزہ جنگ بندی کے لیے امریکی تجاویز پر غور کیا جا رہا تھا۔ اسرائیلی یرغمالیوں کی بھی پرواہ نہ کی۔ یہ سفارتکاری کی توہین اور امن کی کاوشوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے۔ جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ قطری وزیر اعظم کا سلامتی کونسل میں خطاب، خون ریزی روکنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے کا اعادہ۔ عرب ممالک کا 2 روزہ ہنگامی اجلاس 14 اور 15 ستمبر کو دوحہ میں طلب۔ قطری وزیر اعظم کی آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات متوقع ہے۔ پاکستان کا مشکل وقت میں قطر کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان، صہیونی حملہ، خود مختاری اور سالمیت کی کھلی خلاف ورزی قرار۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی امیر قطر سے ملاقات، مکمل یکجہتی اور حمایت کی یقین دہانی۔ گھناؤنے عمل میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار، کہا ایسی کارروائیاں امن کی سفارتی کوششوں کے لیے بڑا خطرہ ہیں۔ امت مسلمہ کو صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا۔ امیر قطر کا اظہار تشکر، علاقائی امن اور فلسطینی عوام کی حمایت کے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ کراچی میں کم عمر بچیوں سے زیادتی کا ملزم گرفتار، تفتیش میں ہولناک انکشاف۔ ملزم شبیر احمد نے 100 سے زیادہ بچیوں کو اپنی حوث کا نشانہ بنانے کا اعتراف کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم زیادتی کی ویڈیوز بناتا تھا۔ ایک بچی نے ملزم کے گھر سے USB اٹھا کر دکاندار کو دی، جس نے محلہ والوں کے ساتھ مل کر شربت فروش شبیر کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ نور مقدم قتل کیس، مجرم ظاہر جعفر کی نظر ثانی درخواست پر سماعت اضافی نوٹ آنے تک ملتوی۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے ریمارکس دیے، جسٹس علی باقر نجفی کا اضافی نوٹ ابھی آنا باقی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی فائدہ مل جائے۔ 65 کی جنگ کے ہیرو میجر عزیز بھٹی کا یوم شہادت، فوجی دستے کی گجرات میں مزار پر حاضری، پھول رکھے فاتح خانی کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کا خراج عقیدت۔ میجر عزیز بھٹی شہید نے پاک بھارت جنگ کے دوران لاہور کے محاذ پر دشمن کو ناکو چنے چبوائے، بے مثال بہادری اور قربانی پر نشان حیدر عطا کیا گیا۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری، 24 گھنٹے میں مزید 72 فلسطینی شہید، تعداد 64,700 سے زائد ہو گئی۔ جبالیہ میں فلسطینی مزاحمت کاروں کا اسرائیلی ٹینک پر حملہ، ویڈیو جاری کر دی۔ فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوگی، حماس کی مکمل شکست سے غزہ میں جنگ رہے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بزد، مغربی کنارے کو تقسیم کرنے اور مزید غیر قانونی یہودی آبادیاں قائم کرنے کا اعلان۔ اسرائیلی سرحدوں کو اردن کی وادی تک وسعت دینے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی چارلی کرک کا قتل، FBI نے ملزم کی فوٹیج جاری کر دی، شناخت کے لیے مدد کی اپیل، $1,00,000 انعام کا اعلان۔ چارلی کرک کے تابوت کو صدارتی طیارے میں ایریزونا پہنچا دیا گیا۔ بغاوت کا مقدمہ، برازیل کی سپریم کورٹ نے سابق صدر بولسونارو کو 27 سال 3 ماہ قید کی سزا سنا دی۔ بولسونارو کے وکیل کا اپیل میں جانے کا اعلان، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ حیران، کہا برازیلین سپریم کورٹ سے اس فیصلے کی توقع نہیں تھی۔ ایشیا کپ میں شاہینوں کا پہلا امتحان، عمان کے خلاف آج میچ سے مہم کا ہوگا آغاز۔ مقابلہ رات 7:30 بجے دبئی میں ہوگا۔ ٹیم نے تیاریاں فائنل کر لیں، کپتان اور کوچ جیت کے لیے پر اعتماد، وہی کارکردگی اہم ہے جو ٹیم کے کام آئے، ہیڈ کوچ کا پیغام۔ ایشیا کپ میں بنگلہ دیش کی ہانگ کانگ کو 7 وکٹوں سے شکست، 144 رنز کا ہدف 14 گیندیں قابل حاصل کر لیا۔ کپتان لٹن داس 59 رنز کی اننگز کھیلنے پر میچ کے ہیرو قرار۔
کیریبین لیگ میں نسیم شاہ کی گیند پر ڈومینک ٹریکس کا شاندار کیچ، بارباڈوس کے کھلاڑی کو پویلین چلتا کیا، نسیم شاہ نے سلوٹ کر کے جشن منایا۔ اور والٹا اسپانیہ سائیکل ریس میں فلسطین کی حمایت میں مہم، شائقین کا غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ، ٹائم ٹرائل مقابلہ اٹلی کے فلیپو نے جیت لیا۔